إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال عز من قائل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کے عظیم الشان بابرکت مہینے کی آمد ہے۔ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ یہ بابرکت عظیم الشان مہینہ رحمت و غفران کے ایام فگن ہونے والے ہیں۔ نبی اکرم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ مہینہ آنے سے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ اس کا ذکر فرماتے تھے، اس کی برکتوں کو یاد دلاتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ اس کو پانے اور اس کو گزارنے کی دعائیں فرماتے تھے۔ صحابہ کرام آپس میں جب مہینہ شروع ہوتا تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، تو کہتے تھے: اللہم تقبل منا ومنکم صالح الاعمال۔ اس ماہ مبارک میں ہم جو بھی نیک عمل کریں، رب العالمین وہ ہمارے اور آپ کے سب کے اعمال کو قبول فرما لے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان مبارک کے ایام اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ پانے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایسا مہینہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو دیا ہے جسے حقیقت میں نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا لطف و کرم امت محمدیہ کو خاص طور پر ایسے ایام، ایسی راتیں، ایسی جگہیں اس نے عنایت کی کہ امت جس کی عمر سب سے کم ہوگی، پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس کی عمر سب سے کم، اس دنیا میں سب سے کم دن وہ گزارے اس کے لوگ گزاریں گے، لیکن نیکیاں ان کے پاس دوسری امتوں سے سب سے زیادہ ہوں گی، اسی لیے جنت میں بھی ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اس امت پر۔ انہی بابرکت ایام میں رمضان مبارک کا عظیم الشان مہینہ ہے، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا یہ مہینہ، جس کے دن اور جس کی راتیں یہ مخصوص ایک ایک پل میں اللہ رب العالمین نے رحمت و غفران کی ایسی گھڑیاں رکھی ہیں کہ ان سے اگر آدمی نے فائدہ اٹھایا تو بہت اونچے مراتب تک، جنت میں بہت اونچے مراتب تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی لیے آپ کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رمضان سے پہلے جو خطبہ فرماتے تھے تو کہا کرتے تھے قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ آپ کہتے تھے کہ مسلمانوں، ایک ایسا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے جو عظیم الشان مہینہ ہے۔ عظیم کس معنی میں؟ ہر دن کی اپنی کوئی نہ کوئی خصوصیت اللہ نے رکھی ہے، ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ خصوصیت اللہ نے رکھی ہے، ہر رات کے اندر کچھ نہ کچھ ہے، لیکن اس مہینے میں، اس کے دنوں میں، اس کی راتوں میں اللہ نے وہ بات رکھی ہے جو دوسرے دنوں اور راتوں میں نہیں ہے۔ اور یہ عظمت ان دنوں اور راتوں میں نیکی کرنے کے اجر ثواب کے اعتبار سے ہے۔ شریعت کا اصول ہے کہ ہر وہ دن اور ہر وہ رات اور ہر وہ گھڑی اور اسی طرح اس دنیا میں ہر وہ مقام جس کی فضیلت حدیث سے، قرآن سے ثابت ہے، اس جگہ پر اور اس دن اور اس رات اور اس مہینے میں عبادت کرنے کا جو ثواب دوسرے مہینوں، راتوں، دنوں اور جگہ سے زیادہ۔ یہی اس کی عظمت کا مطلب ہے، یہی اس کی عظمت کا مطلب ہے، اور اس کی عظمت کا ذکر کر کے مسلمان کے اندر عبادت کرنے کا، اپنے رب کو راضی کرنے کا شوق جگانا۔ کہا شہر عظیم شہر مبارک، بابرکت کہا اس کو اللہ نے۔ برکت کا معنی عربی زبان میں بہت ہی عام، بہت جامع لفظ ہے، جس کا حقیقت میں ترجمہ اردو زبان کے کسی ایک لفظ سے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ برکت اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، حقیقت میں یہ لفظ عربی ہے، حقیقت میں یہ لفظ عربی ہے۔ اس کے اندر، اس کے معنی و مفہوم میں جو چیز ہے اس کو اردو زبان میں کسی ایک لفظ سے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ برکت کس چیز میں آپ تلاش کرتے ہیں اللہ کی؟ اپنے عمر میں، اپنی صحت میں، اپنے مال میں، اپنے جائیداد میں، اپنے اعمال میں، اپنی زندگی کے اوقات میں، سب کو برکت کہا جاتا ہے۔ اور یہ برکت جو ہے یہ سب کو عام ہے، اس مہینے کی جو برکت ہے وہ سب کے لیے ہے، اسی لیے اس کو کہا مبارک۔ یہ ایام اور یہ دن اور یہ راتیں اور یہ گھڑیاں مبارک ہے اللہ کی طرف سے، آپ کو ہر طرح کی برکت اس میں ہے آپ کے لیے، اور یہ برکت اتنی بڑی ہے کہ اگر اس کو آدمی پالے تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر نہ پا سکے اس چیز کو تو کیا کہا راغمان فرجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہ۔ کتنا بدبخت ہے، کتنا بدبخت اور رسوا ہے وہ انسان جس نے رمضان مبارک کے دنوں اور گھڑیوں کو پایا اور اس کے باوجود اس کی اللہ کیا مغفرت نہیں ہوئی، پایا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، نیک عمل نہیں کیا، اس کی برکتوں سے مستفید نہیں ہوا، اپنے اندر اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طلب اس کے اندر نہیں پیدا ہوئی۔ کیا ہے؟
جنت نہیں ملی اسے، تو اس سے بڑا خائب و خاسر، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا، اس سے بڑا رسوا انسان دنیا میں نہیں ہے۔ ایک مومن کے لیے اس دنیا میں ہے کیا؟ اس سے کس چیز کا مطالبہ ہے؟ ایک مومن اور کافر کا فرق جو ہے میرے بھائیوں، ایمان اور کفر کے ذریعے جو فرق ہے، یہی چیز ہے جو کافر اس دنیا میں جتنا بھی اچھا کام کر لے جائے اسے جنت میں نہیں لے جائے گا، اس کا عمل اسے جنت تک نہیں لے جا سکتا ہے، لیکن مومن اگر اللہ کا رحم و کرم، اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہو گئی تو خطائیں کچھ ہونے کے باوجود اس کے لیے جنت ہے۔ یہ سوچئے کتنا بڑا فرق ہے ایمان اور کفر کا، ایک فرق ہے صرف ایمان اور کفر کا۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے بہت صاف کر دیا ہے قرآن میں ہر جگہ کہ پہلی چیز تو یہ یاد رکھو کہ صرف تمناؤں سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ جنت کی اگر تمنا ہے، جنت کے لیے اگر دعائیں کرتے ہو تو یہ بھی سمجھو کہ جنت حاصل کرنے کے جو مواقع اللہ نے دیے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے جو اوقات اللہ نے دیے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے جو گھڑیاں اللہ نے دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ گے تب جنت ملے گی۔ اگر ان سے فائدہ نہیں اٹھایا تو صرف ایمان کا دعویٰ کرنے سے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، غور کیجیے، اللہ رب العالمین کتنا صاف کہہ رہا ہے، لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ یاد رکھو کہ صرف تمناؤں سے کوئی چیز نہیں ملے گی، چاہے تمہاری تم تمنائیں کرو یا تم سے پہلے جو امتیں گزر گئی اہل کتاب تمنائیں کریں، ان تمناؤں سے اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملتا ہے۔ کس چیز سے ملتا ہے؟ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ جو آدمی برائی کرے گا اس دنیا میں، برے اعمال کرے گا، چاہے جتنا ایمان ہو، برے اعمال کرے گا تو اسے اپنی برائی کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، اسے اپنی برائی کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا، اور جب یہ بدلہ اسے دیا جائے گا، جب یہ پکڑ اس کی ہوگی تو وہ اللہ کے مقابل میں کوئی مددگار اسے نہیں ملے گا، تو اسے اللہ کے مقابل میں کوئی مددگار، کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی بھی چیز اس کے کارگر نہیں ہے، اسے کام نہیں آئے گی، پکڑ تو وہ اپنے آپ کو کسی طرح نہیں بچا پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، دوسرا پہلو اللہ نے ذکر کیا، لیکن جو آدمی نیک عمل کرے گا، جو آدمی نیک عمل کرے گا، عمل صالح کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کے ساتھ، یہی میں نے کہا تھا، ایمان کے ساتھ، کفر کی حالت میں نہیں، کافر سے الگ اللہ نے کہا دیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان رکھتے ہوئے چاہے مرد ہو یا عورت، نیک عمل جو کرے گا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے ناز و نعمت سے، اپنی نعمتوں سے نوازے گا، جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کچھ بھی ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے تعلق سے یہ واقعہ سنیے، اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کی سوچ کہاں تھی، ان کا ایمان کتنا پختہ تھا، کتنے صاف دل، تقوی اور اللہ کا خوف کہاں پہنچا ہوا تھا ان کے یہاں، برائی کا ذکر، بدی کا خوف ان کے اندر کتنا بھیانک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کو پہلے یاد کر لیجئے، اور فرمایا کہ مسلمان مومن اور فاجر کے درمیان فرق کیا ہے۔ مسلمان مومن کے ہاں گناہ کا تصور یہ ہے، جب گناہ کا تصور کرتا ہے، اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ تصور اس کے ہاں ہوتا ہے گویا کوئی پہاڑ اس کے سر کے اوپر ہے، ابھی وہ گرے گا، اسی کے اندر وہ دب کر ختم ہو جائے گا۔ گناہ کا تصور یہ، کوئی گناہ ہو گیا اور احساس ہوا تو یہ تصور ہے کہ ابھی اس سے کسی طرح کفارہ ہو جائے، ابھی اس سے کسی طرح توبہ ہو جائے، ابھی معلوم ہو جائے کہ شاید ہم اس سے دھل جائیں، ورنہ کہیں وہ پہاڑ جو سر کے اوپر لٹک رہا ہے گر جائے اور اس کے اندر دفن نہ ہو جائے۔
یہ ڈر گناہ کے تصور سے. اور فاجر فاسق آدمی گناہ کرتا ہے گناہ کرتے رہتا ہے، ایسا ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی، اس سے اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. بلکہ اگر آج دوسروں کیا کہیں، اگر ہم خود اپنی زندگی دیکھیں اور اپنے صبح شام کو دیکھیں اور اپنے عمل کو دیکھیں تو شاید اس سے بھی آگے ہم ملیں کہ ہمیں ناک پر مکھی بیٹھنے کا جو احساس ہوتا ہے وہ بھی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی من یعمل سوءا یجز بہ، صحابہ کرام کو بہت ہی بھاری لگا. ہر برائی چھوٹی ہو بڑی، وہ تو سمجھتے تھے ان گناہوں کو جنہیں کبیرہ کہا گیا ہے، اور ان گناہوں کو بھی سمجھتے تھے جنہیں صغیرہ کہا گیا ہے. ان کے ہاں تو پورا تصور یہ تھا کہ اگر کبیرہ گناہ ہوا تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور اگر صغیرہ ہے تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے. یہ احساس تھا کہ بشری تقاضے کی بنیاد پر گناہ اگر کبھی بھول چوک ہو گئی تو اللہ رب العالمین ضرور معاف کر دے گا. یہ ایک تصور تھا، اور یہ بھی جانتے تھے، اچھی طرح یقین رکھتے تھے، ہمارے آپ کی طرح نہیں، یقین رکھتے تھے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ ہوا ہے تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. ہمارے یہاں تو بڑے یعنی کبیرہ اور صغیرہ گناہ کا فرق ہی ختم ہو چکا ہے. اسی تصور کی وجہ سے صحابہ کرام پر یہ آیت بہت ہی شاق گزری، اور آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا، اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے سب کچھ ختم کر دیا. کہا جا رہا ہے جو بھی تم برائی کرو گے اس پر تمہاری پکڑ ہوگی. تو بشری تقاضے کی بنیاد پر انسان ہوتے ہوئے ہم سے دن اور رات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے. کوئی بات ہوتی ہے کسی کو سخت بول دیتے ہیں، کچھ اور باتیں ہو جاتی ہیں جو بشری تقاضے کی بنیاد پر ہوتی ہیں. تو ان چیزوں پر بھی اگر ہماری پکڑ ہوگی تو ہم میں سے کوئی بھی آدمی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں ہم میں سے کوئی آدمی چاہے جتنا متقی پرہیزگار ہو، جتنا تہجد گزار ہو، اگر ایسا ہوا تو کوئی آدمی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائے گا. یہ بہت بڑی بات اللہ نے کہی ہے، اور اسی بڑا شاق گزرا ان کے اوپر کہ یہ بات اللہ نے کیوں کہہ دی کہ ہر نیکی ہر گناہ پر تمہاری پکڑ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کہا کہ اس کا مطلب تم نے نہیں سمجھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر گناہ پر اللہ کی پکڑ، لیکن مسلمان کی شان یہ اللہ نے مسلمان پر رحم کرم کیا ہے، یہ لطف عنایت ہے اس کے مسلمان کے لیے کہ لا یصیب المسلم، کہا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف دنیا پہنچتی ہے، چاہے بیماری ہو، چاہے غم و حزن ہو، چاہے تکلیف ہو، حتی شوکت یشاکوہا، یہاں تک کہ اگر راستہ چلتے ہوئے کبھی کوئی کانٹا بھی گڑ گیا، کبھی کوئی تکلیف بھی ہو گئی، تو یہ تمام تکلیفیں اور یہ تمام حزن ملال اور یہ تمام بیماریاں یمحو اللہ بہا من خطایا، اللہ رب العالمین کے ذریعے اپنے مسلمان بندے کے عام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. کہا کہ نہ گھبراؤ ان سے. آپ نے کہا کہ قاربوا وسددوا وابشروا، عمل کرتے جاؤ، جتنا عمل کر سکتے ہو کرتے جاؤ، بہت زیادہ آگے بھی نہ بڑھو، درمیان عمل کرو اور صحیح عمل کرنے کی کوشش کرو، ایسا عمل کرنے کی کوشش کرو جو اللہ رب العالمین قبول کرے. سددوا، صحیح عمل کرنے کی کوشش کرو، وابشروا، اور اللہ کی بشارت بھی قبول کرو. کیوں؟ اللہ کی یہ کتنی بڑی بشارت ہے کہ بشری تقاضے کی بنیاد پر جاؤ، جو بھی غلطیاں تم سے ہوتی ہیں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کفارہ بنا دیا ہے. یہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں، روزہ جو رکھتے ہیں، حج اور اسی طرح زکوٰۃ جو دیتے ہیں، یہ سب عبادتیں ایسے تمام گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں. حدیثوں میں سب کے لیے الگ الگ ذکر ہے کہ نماز، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان بندے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، سب نماز اس کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے. اسی طرح رمضان سے رمضان کے بیچ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، یہ عبادت رمضان کی، ان سب کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے. اسی طرح حج اور اسی طرح عام
تکلیفیں جو انسان کو پہنچتی ہیں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے پریشانی کی شکل میں ہو، چاہے غم و ہم کی شکل میں ہو، اور چاہے راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی کانٹا بھی چبھ گیا اس کی شکل میں ہو۔ اللہ رب العالمین کتنا رحیم اور کتنا شفیق ہے، ایک طرف یہ غور کیجیے۔ دوسری طرف اللہ نے ہمیں یہ ایام رمضان کے، اور یہ صرف یہی رمضان کے ایام ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی سال کے اور دنوں میں اور اسی طرح جگہیں بھی اللہ نے دی ہیں۔ مکہ، مدینہ، عرفہ، منی، یہ ساری جگہیں اللہ نے دی ہیں جہاں نیکیوں کا جو ثواب اس نے بڑھایا ہے، جن کو ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ اس نے قرار دیا ہے۔ اور خاص طور پر یہ مہینہ دیا جس مہینے کا تعلق، جس مہینے کو اللہ نے نیکیوں ہی نیکیوں سے جوڑا ہے۔ اس کی فضیلتیں میرے بھائیوں ہم تو بہت سنتے ہیں، لیکن یاد سوچئے ذرا کیسا مہینہ اللہ نے دیا ہے ہم کو۔ ایک طرف نیکیاں اور نیکیوں کے ساتھ گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک مسلمان کے لیے کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نیکی کی نیت کرتا ہے، نیکی کی نیت کرتا ہے تو اسی وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے ابھی نیکی کیا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر نیکی کر لیا ہو تو اس نیکی کا جو ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کے اخلاص پر ہے، کس اخلاص کے ساتھ اس نے نیکی کی تھی۔ اور اگر برائی کا معاملہ ہو تو وہاں دیکھیے، اگر برائی کا ارادہ کیا اور نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے نیکی لکھی جاتی ہے کہ اس نے برائی سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر کیا تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، ایک گناہ لکھا جاتا ہے جب کیا تب۔ اتنا بڑا اللہ نے فرق رکھا ہے ایک مومن کے لیے، کیوں؟ تاکہ اسے موقع زیادہ سے زیادہ موقع ملے، اور اگر یہی نہیں موقع ملے، اس موقع کو بھی آدمی نہیں بجا پاتا ہے، اس موقع سے بھی آدمی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کیجئے، کم من صائم لیس له من صومه الا ظما وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر۔ کتنے روزہ دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بھوک و پیاس برداشت کرتے ہیں، دیکھنے میں اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، دیکھنے میں تمام روزے دار کے روزے دار بھی ہیں، لیکن ان کو روزے سے کچھ نہیں ملتا، صرف بھوک و پیاس کی تکلیف ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا جو راستہ ہے وہ انہوں نے نہیں اپنایا، اللہ کو راضی کرنے کا جو راستہ ہے وہ نہیں اپنایا ہے۔ اور اسی طرح رات کی عبادت، وہ رات میرے بھائیوں، وہ رات جو ہم سو کر گزارتے ہیں، جس رات میں ہر پورے سال کے بارے میں آپ نے فرمایا ينزل ربنا الى السماء الدنیا، فرمایا کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے تو ہمارا رب اور پروردگار آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ہر رات وذالک کل لیلہ کا ہر رات نزول فرماتا ہے، اور بندوں سے قریب آ کر اپنے رحم و کرم کی دعائی دیتا اور کہتا ہے آؤ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں؟ کون ہے جو میرے آگے ہاتھ پھیلائے اور دعا کرے، میں اس کی دعا کو سنوں؟ کون ہے جو اپنی حاجتوں کو میرے سامنے پیش کرے، اپنی ضروریات کو میرے سامنے رکھے اور میں اس کی ضرورت، اس کی حاجت کو پورا کرا دوں، اسے دے دوں؟ اور کون ہے من یستغفرنی فاغفر لہ؟ سب سے بڑی چیز یہی ہے، کون ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رات کے اندھیرے میں جب دنیا سو رہی ہے، اپنے بستر سے اٹھ کر اپنے رب کے دربار میں کون ہے جو کھڑا ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے؟ کون ہے جو اپنے گناہوں سے استغفار کر رہا ہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ یہ ہر رات اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور یہی اعلان جب رمضان کی راتوں میں ہو تو میرے بھائیوں غور کرو کتنی بابرکت چیز ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی فضیلت بیان کرتے تھے۔ یہ ماہ مبارک اسی لیے دیا گیا ہے مسلمان کو، اسی لیے عطا کیا گیا ہے کہ اس کی دن اور اس کی رات اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ غور کیجئے کتنی بڑی برکت ہے۔ ایک اور برکت غور کیجئے، وہی ہمارے دل میں اگر جاگ جائے تو شاید ہماری ایمان میں جلا پیدا ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ 11 مہینے آدمی قرآن کو اپنے گھر میں طاق کی زینت بنا جاتا ہے،
چھونے کی نوبت نہیں آتی ہے. لگتا ہے جیسے قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے کہ گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھ کر اس کی گھر میں برکت آئے گی. لیکن رمضان کا ذکر آتا ہے، رمضان کے چاند کا ذکر آتا ہے، آدمی خود ہی قرآن اٹھا کر اس کی تلاوت شروع کرتا ہے، اپنے اوقات نکالتا ہے قرآن کی تلاوت کے لیے. کتنے ہیں جو سال بھر مسجد کا رخ نہیں کرتے ہیں، کتنے ہیں جو سال بھر مسجد کا رخ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ مہینہ جو شروع ہوتا ہے تو فجر سے لے کر عشاء تک سب نماز میں مسجدیں بھرنے لگتی ہیں، سب نماز کے وقت مسجدیں بھرنے لگتی ہیں. یہ کیا ہے؟ نہ کسی نے آپ کو مارا ہے، نہ کسی نے آپ کے اوپر زبردستی کی ہے، نہ کوئی آپ کو سزا دے رہا ہے، لیکن خود آپ دوڑتے ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے، خود دوڑتے ہیں نماز کی پابندی کے لیے، خود دوڑتے ہیں نیکی کرنے کے لیے، خود دوڑتے ہیں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے. یہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ہے جو دلوں میں ڈالی جاتی ہے، جو جذبہ ہے جو دلوں میں ڈالا جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب وہ حدیث بہت ہم سنتے ہیں، لیکن اسی برکت کے ساتھ اس حدیث کو جوڑنا چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، سب دروازے اس کو کھل جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیطانوں کو، بڑے بڑے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. یہی برکت ہے. جنت میں جانے کے سارے راستے اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ نیکی کرو تو اس نیکی کا جو ثواب دوسرے مہینوں سے زیادہ ہوگا، نماز پڑھو تو اس کا جو ثواب دوسرے دنوں سے زیادہ ہوگا، اور اگر گناہ کرتے ہو تو اس کی پکڑ بھی دوسرے مہینوں اور دوسرے دنوں سے زیادہ ہوگی. دونوں احساس میرے بھائیوں، دونوں احساس رکھنا چاہیے. یہ بات بہت اچھی طرح میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح اس مہینے میں نیکی کرنے کا جو ثواب دوسرے دنوں سے، دوسرے مہینوں سے زیادہ ہے، اسی طرح اس مہینے میں گناہ کی سزا یہ بھی دوسرے مہینوں اور دوسرے دنوں سے زیادہ ہے. یہ دونوں ایک ساتھ ہمیں اپنے دلوں میں بیٹھانا چاہیے. اور اسی لیے گناہ کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ ان کو اس مہینے سے ملا ہی نہیں کچھ، رسوا ہوئے چاہے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں. ایمان کا دعویٰ جتنا بھی کرو، جتنی بھی تمنا کرو، لیکن اگر اس مہینے سے نہیں پایا تو پھر رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، اللہ کیا خائب و خاسر ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہمارے ہر عمل کو قبول فرما لے. رب العالمین اپنے رحمت کرم سے، اپنے لطف عنایت سے رمضان مبارک کے عظیم الشان مہینے اور اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک کے ایام نصیب فرما دے. ان میں زیادہ سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہم سیاہکار، بدکار، لیکن تیرے رحمت کرم کی امید رکھتے ہیں. تیرے عفو و کرم کی ہم امید رکھتے ہیں رب العالمین کہ وہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم نے جو بھی نیکی کی ہے رب العالمین، ہم نے جو بھی نیکی کی ہے اور جن نیکیوں کے تو نے قبول کیا ہے ان کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما دے. ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، ہم کو نیک و کار بنا دے، نیکی کرنے والا بنا دے، نیکی کی تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نیکی کے مواقع ہمیں عنایت فرما. ہم سے وہ عمل لے جس سے تو خوش ہو جا. ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو خوش ہو جا، جس سے تو راضی ہو جا، جس سے ہمیں جنت نصیب ہو، جس سے ہم تیرے عذاب، تیرے جہنم سے محفوظ ہو جائیں. رب العالمین ہمیں سے ہر ایک کو، ہر مرد، ہر عورت، ہر چھوٹے اور بڑے کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. تو ہم سے راضی ہو جا رب العالمین. ہمیں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان سب کی مغفرت فرما دے رب العالمین. ہمیں معاف فرما دے، ہمارے والدین کو معاف فرما دے. ہمارے والدین میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، چاہے کوئی ایک چاہے دونوں، ان سب کی تو مغفرت فرما دے. ان کی قبروں کو نور سے بھر دے رب العالمین. ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے رب العالمین. ہم سب کو ایک طرف نیک کر دے. دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وقل قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. استغفر الله.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.